بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حجامہ کیا ہے۔ دوستو، یہ قدیم طرز علاج ہے۔ جسم کے کسی حصے پر کپ یعنی پچنا لگا کر خلا یعنی پارشل ویکیوم پیدا کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس حصے پر مقامی ہیجان خون لوکلائزڈ کنگیشن واقع ہوتا ہے۔ کچھ لمحوں کے بعد کپ کو نکالا جاتا ہے اور اس مقام پر بغیر کسی تکلیف کے فاسد خون کا اخراج کیا جاتا ہے۔ حجامہ کا عمل کافی آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے فائدے حیرت انگیز ہوتے ہیں۔ حجامہ کی وجہ سے جو کھچاؤ اور گرمی پیدا ہوتی ہے، وہ ان نظاموں کو درست کرتی ہے جس کی وجہ سے مریض کو آرام ملتا ہے اور وہ شفایاب ہو جاتا ہے۔ حجامہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بہت آسانی کے ساتھ عمل میں لائی جا سکتی ہے، آسان، مفید، بنا کوئی درد اور سائیڈ ایفیکٹس کے۔ حجامہ دنیا کی مختلف اور پیچیدہ امراض کا آسان اور شفا بخش طریقہ علاج ہے۔ حجامہ کی اقسام کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ حجامہ کی 3 اقسام ہے: ویٹ کپنگ یعنی تر حجامہ، ڈرائی کپنگ یعنی خشک حجامہ، کپنگ مساج یعنی حجامہ مساج۔ نمبر 1، تر حجامہ۔ اس کے ذریعے جسم کے کسی خاص جگہ پر باریک اور چھوٹے انسیشنز دے کر خون نکالا جاتا ہے۔ اگر فاسد مادہ زیادہ ہو تو تر حجامہ کی جاتی ہے۔ اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پسند فرمایا ہے۔ نمبر 2، خشک حجامہ۔ اس میں کسی خاص حصے پر صرف کپس لگائے جاتے ہیں، جس میں اگر فاسد مادہ کم ہو تو خشک حجامہ کی جانے چاہیے۔ نمبر 3، مساج حجامہ۔ یہ خشک حجامہ کی طرح ہی ہوتا ہے، جو ایک خاص قسم کا مساج ہے۔ اس میں جسم کے اس مقام پر جہاں مساج کی ضرورت ہوتی ہے، خاص تیل لگا کر ہاتھ سے ہلکا پھیلا دیا جاتا ہے اور پھر اس مقام پر کپس لگا کر مساج کیا جاتا ہے۔ اگر ہاتھ سے مساج کیا جائے تو صرف 1.5 انچ تک اس کا اثر پڑے گا، لیکن کپس کے ذریعے کیا جائے تو 3 تا 4 انچ گہرائی تک اس کا اثر رہے گا اور جسم کے عضلات میں اکڑاؤ فوراً ختم ہو جائے گا اور درد رفع دفع ہو جائے گا۔ حجامہ کے چند فوائد یہاں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دوستو، جسم کی 70% بیماریاں خون کی کمی یا اس کی رکاوٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ حجامہ کی وجہ سے جسم کا دوران خون یعنی بلڈ سرکولیشن بہتر ہو جاتا ہے۔ ایسے اعضاء تک بھی خون کی رسائی ہو جاتی ہے جہاں خون کی کمی سے مہلک امراض پیدا ہوتے ہیں، جیسے دل اور دماغ وغیرہ کے امراض۔ حجامہ ویسکولر سسٹم، لیمفیٹک سسٹم، وینز اور آرٹریز اور کیپلریز کی صفائی اور اس کو فعال بناتا ہے۔ حجامہ کولیسٹرول لیول کو متوازن کرتا ہے، یعنی نقصان دہ چربی LDL کو کم کرتا ہے اور مفید چربی HDL کو بڑھاتا ہے۔ جسم کے نازک و اہم اور بڑی شریانیوں کی صفائی اور شریانیوں کی صلابت کو کم کرتا ہے۔ حجامہ جسم کے ٹشوز سے زہریلے اور فاسد مادوں کے اخراج میں بھی مدد کرتا ہے۔ حجامہ دماغ، اعصاب، یاداشت اور حسی اعضاء، نوز، ایئر، آئیز، اسکن، ٹنگ، ٹیسٹ اور سینسری زون کی مدد سے بنتا ہے۔ حجامہ جسم کی قوت مدافعت کو تقویت دیتا ہے۔ جسم میں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نفسیاتی امراض جیسے دماغی تناؤ، ذہنی دباؤ، گھبراہٹ اور بے چینی میں کافی مفید ہے۔ حجامہ جسم میں نیچرل پین کلرز اور کارٹیزون کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ حجامہ حسن کی افزائش میں بھی مددگار ہے اور ایجنگ پروسیس کو بھی کم کرتا ہے۔ پھوڑے، پھنسیاں اور زخم وغیرہ سے پس نکلنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ ڈرائی کپنگ مشہور آکیوپنچر طریقہ علاج سے 10 گنا زیادہ کارآمد ہے۔ جسم کے پچھلے حصے پر مساج کپنگ کم از کم 2 کلو
कम अज़ कम 2 किलोमीटर पैदल चलने के बराबर है। ऐसे मर्ज इमराज जिनका इलाज किया जाता है। दोस्तों, हजामा के ज़रिए कई इमराज का इलाज भी किया जाता है, जिसमें कुछ ये हैं। नंबर 1, बिलखुसूस कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, मूंढों का दर्द और जोड़ों के दर्द में बेहद मुफीद है। नंबर 2, घुटिया, नक़रस, अरक़ुन्निसा। नंबर 3, फालिज असगी, लकवा, खदर, रेशा, हाथों, पैरों और रगों की कमज़ोरी। नंबर 4, पट्ठों का अकड़ाव, हाथ पैर के सुनपुन और चूंटी भरने में बहुत मुफीद है। नंबर 5, मैग्रेन, सर दर्द के कई इक़साम जैसे आधा सर का दर्द। नंबर 6, रेशा। नंबर 7, ज़ियाबतीस और इसके अवारज़ात और पेचीदगियाँ वग़ैरह में मुफीद है। नंबर 8, बेख्वाबी और नींद की ज़्यादती में भी मुफीद है। नंबर 9, जल्दी इमराज जैसे कील मुहासे और सोरियासिस। नंबर 10, दिल के इमराज जैसे ब्लड प्रेशर की कमी और ज़्यादती, पैरों की सूजन। नंबर 11, जिगर और पित्ता के इमराज। नंबर 12, कब्ज़, असहाल और आंतों की सोजिश। नंबर 13, गुर्दे और प्रोस्टेट ग्लैंड के इमराज जैसे पथरी और गुर्दे में पस का आना। नंबर 14, जनाना इमराज जैसे माहवारी, हैज़ की पेचीदगियाँ, सैलाने रहम या औरतों का बांझपन वगैरह। नंबर 15, मर्जाना इमराज जैसे नामर्दी जो कि उज़्व ख़ास में तनाव की कमी वगैरह। नंबर 16, ENT डिजीज़, एलर्जी या साइनस वगैरह। नंबर 17, मुंह के छाले, मैदे का अल्सर, बवासीर, नासूर वगैरह। नंबर 18, नफ्सियाती इमराज, शराब और दवाओं के आदि इमराज। नंबर 19, फुट अल्सर, बेड स्टोर्स, फोड़ों, डायबिटिक फुट वगैरह। नंबर 20, कॉस्मेटिक पर्पज़ जैसे ओबेसिटी, वज़न की ज़्यादती, चेहरे की चमक दमक के लिए और मुहासों को दूर करने के लिए। नंबर 21, ड्रग एलर्जी, पुरानी खांसी, सर्दी और दमा वगैरह के लिए भी काफ़ी मुफीद है। क्या हजामा करवाना तकलीफ़ दह अमल है? तो सुनिए, नहीं, हजामा करवाने में बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होती। ये एक अमल है जिसमें जहाँ पर कप्स लगाए जाते हैं वहाँ का मकाम वक्ती तौर पर सुन हो जाता है। बाज़ लोग जो बहुत ही हसास होते हैं उन्हें भी इस चीज़ का एहसास नहीं होता और कई मरीज़ों से ये मैंने सुना है कि जब वो कप लगते हैं तो ऐसे लगता है कि पीठ पर शायद कुछ लिखा जा रहा हो। हैरत अंगेज़ बात इस अमल में ये है कि बावजूद इतना फ़ायदेमंद होने के इस अमल में कोई तकलीफ़ और बाद साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं हैं। हजामा कब करवाएं? दोस्तों, हजामा करवाने के लिए सुबह का वक्त बहुत बेहतर रहता है। जो शख्स हजामा करवाना चाहता है वो हजामा करवाने से पहले खाली पेट रहे, यानी खाना खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद हजामा करवाएं। नंबर 2, उसे तेज़ बुखार ना हो और ना ही जिस्म इंतहाई सर्द हो जो कि बाज़ बीमारियों की सूरत में रहता है। नंबर 3, पेट के दर्द में ना करवाएं। नंबर 4, ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा हो और अगर शुगर का लेवल 400 के ऊपर हो तो हजामा ना करवाएं। नंबर 5, हामला औरत को हजामा करवाना मुनासिब नहीं है। हजामा जिस जगह किया जाता है वहाँ का ज़ख़म कब सूखता है और निशान कब तक रहता है, इस बारे में भी आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ज़ख़म 4 से 5 घंटों में सूख जाता है। यहाँ तक भी देखा गया है कि हजामा अगर शुगर के मरीज़ों में भी किया जाए तो ज़ख़म नहीं होता। ये मनजानिबे अल्लाह ही है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यारा तरीक़ा बग़ैर किसी तकलीफ़ के दर्द कुशा है, हज़ारों बीमारियों का इलाज है और तंदुरुस्ती का ये ज़ामिन है। हजामा करने के बाद शाम में आप नहा सकते हैं। हजामा के जो निशान हैं वो 3-4 रोज़ के बाद चले जाते हैं।
حجامہ کے بعد جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ کوئی خراب اثرات نہیں ہوتے، یہ جسم کے اسکیوریج کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے جو خراب اور فاسد خون کو جسم سے نکال کر صحت مند خون کی افزائش کرتا ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹپس ٹائم سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔